الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ شعبان المعظم کا ماہ مقدس اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ سو اس استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو رمضان المبارک اور قرآن۔ اسی لیے میں نے آج سورہ بقرہ کی ورس 185 اس آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بابرکت کتاب ہے، اور رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح و بہبود اور متقین کے لیے ہدایت اور مسلمانوں کے لیے آخری منشور کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عطا کیا۔ رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے، صحیفہ یا صحائف جیسے قرآن کتاب ہے، اسی طرح بعض انبیاء کو صحائف بھی عطا کیے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف عطا کیے گئے وہ بھی رمضان المبارک میں عطا کیے گئے، اور اسی طرح جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں یہ کتب۔ اور اسی طرح اگر قرآن دیکھیں تو اس کی شہادت اللہ رب العزت قرآن مجید میں دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید پورے کا پورا یکبارگی یہ رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا گیا، یہ ایک ہی بار نازل ہوا،
اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نزول تھا یہ یکبارگی کے ساتھ تھا، یہ ایک بار نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں یہ قرآن پاک یکبارگی نازل ہوا، پورے کا پورا ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد مختلف مہینوں میں، مختلف ایام میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آتے، تو اس کا نزول پھر آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نازل ہوتا رہا۔ لیکن ایک ہی بار جو قرآن پاک جو نازل کیا گیا، جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کتنا قرآن ہماری زندگیوں میں موجود ہے، کتنا قرآن پاک ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ آج اگر امت اس زبوں کا شکار ہو چکی تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑ لیا۔ قرآن آج عملی زندگی میں موجود نہیں، اس لیے آج ہمیں از حد ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو ایک نیا عہد کریں، اللہ کے حضور پکا وعدہ کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں گے۔ حضرت جبیر بن مطعم آپ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس تھی، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ۔ صحابہ سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابہ کی مجلس تھی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو ان القرآن جاء من عند اللہ، کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اس کی کتاب ہے؟ صحابہ نے گواہی دی یا رسول اللہ ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی آخری کتاب ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ اب اس روایت میں آپ غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے شہادت لی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور آقا علیہ السلام پہ نازل کیا گیا۔ اس گواہی کے بعد حضور خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، بے شک یہ قرآن
اس کا ایک کنارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اور آگے ارشاد فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اب تم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو قرآن کو. قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے، اب اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے ساتھ مضبوطی قائم کر لو گے، اس قرآن کو تھام لو گے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، پھر تم ہلاک نہیں ہوگے، تم ہلاک نہیں کیے جاؤ گے، ہلاکت تمہارا مقدر نہیں بنے گی. اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور پھر تم کبھی بھی جو ہے وہ اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. امت کا تعلق اگر قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ نہ یہ امت ہلاک ہوگی اور نہ ہی امت میں گمراہی ہوگی. اس لیے کہ اس کتاب کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ اس امت کو دیا گیا، وہ تمہارے ہاتھ میں دیا گیا. تم اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لو، مضبوط کر لو. اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا اور امت کے لیے درس ہے، اور وہ یہ درس یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرے. اور جب قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، قرآن کے ساتھ قلبی لگاؤ ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو زندگی میں لانا ہوگا، تو پھر امت ہلاک نہیں ہوگی اور نہ ہی امت گمراہ ہوگی. امت کی کامیابی اور کامرانی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن کو زندگی کا منشور بنائے. زندگی گزارنے کا طریقہ جو قرآن نے دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. خواہ بندے کی وہ مذہبی زندگی ہو یا اس کی سیاسی زندگی ہو، وہ زندگی بسر کرتے ہوئے خواہ کاروبار و تجارت کرے، بزنس کرے، یعنی زندگی کے ہر گوشے کو قرآن محیط ہے، اس کی روشنی اور ضیاء قرآن سے ملتی ہے. جب یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے روشنی اور ضیاء ہے تو متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. تو جب قرآن متقین کے لیے، مومنین کے لیے ہدایت ہے تو اس کی زندگی کا ہر گوشہ اس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رہنمائی قرآن مجید سے لے. پھر قرآن سے باہر اس کی زندگی بسر نہیں ہوگی، نہ اس کی مذہبی زندگی اور نہ سیاسی زندگی، نہ سماجی زندگی، نہ معاشرتی زندگی، وہ قرآن کے مطابق بسر ہوگی. اب جو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو ہم اس وقت ایصال ثواب کی خاطر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا بچپن میں بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ہم مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اور یا پھر رمضان مبارک آیا تو اللہ نے توفیق دی تو اس مہینے میں پڑھ لیا. اس کے علاوہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک قرآن پڑھنا ہے نا، یہ بھی باعث ثواب ہے،
لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا اور صحیح پڑھ کے اس کو سمجھنا اور قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، کبھی اس پہ بھی ہم نے غور کیا؟ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں، ہماری مذہبی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ہماری سیاسی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن تو تعلیم دیتا ہے اور قرآن میں وہ تعلیمات موجود ہیں، لیکن آج بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کیا ان تعلیمات سے ہم واقف ہیں، کیا ہم جانتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور واسطہ نہیں ہے جس طرح تعلق اور واسطہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کرو گے، مضبوط کرو گے، جتنا قلبی لگاؤ ہوگا، جتنا اسے پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سیکھو گے، سکھاؤ گے اور اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے۔ دو چیزوں سے امت محفوظ ہو جائے گی اگر قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا، کہ امت ہلاک نہیں ہوگی اور امت گمراہ نہیں ہوگی۔ سو آج ہم مختصراً قرآن کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا ہے اس کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلی یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگی کہ قرآن کو صحیح انداز میں اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم دی، جیسا حضور نے پڑھا، جیسا صحابہ نے سیکھا، جیسا حضور نے سکھایا صحابہ کو اور صحابہ نے سیکھ کے آگے پھر پڑھا، پھر صحابہ نے پڑھا تابعین، اور امت آج تک جس انداز میں صحیح طریقے سے قرآن پڑھتی ہے اس طریقے پہ قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہماری تو عمر گزر چکی ہے، ہم کیسے کریں؟ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ہماری زندگی گزر چکی ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب نہیں سیکھا جا سکتا، تو یہ غلط بات ہے۔ صحابہ کرام نے بھی بڑی عمروں میں قرآن سیکھا تھا، بڑی عمروں میں حفظ بھی کیا تھا، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، وہ بھی زندگی بسر کیا کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی معاشرتی زندگی تھی، لیکن انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ کیا ہم قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کتنا قرآن ہم صحیح پڑھتے ہیں؟ اب اسی چیز کو اگر آپ لے لیں کہ اگر آج ہم آپ سے کہیں کہ ہم آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے، تو آپ کے لیے تو ایک نئی چیز آ جائے گی، یہ تجوید کیا بلا ہے؟ آپ یقین جانیے قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ جب آپ کو وہ جو کتاب آخری دی گئی ہے وہ صحیح نہیں پڑھ رہے تو قرآن کی ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ جو کتاب ہمارا ایمان ہے اس کو ہم صحیح انداز میں نہیں پڑھ رہے اور ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں گے، آج ہم اس عمر میں جا کے سیکھیں گے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور بچوں کو تجوید کے ساتھ اگر پڑھایا جائے، یہ قرآن ہے، عربی میں ہے، ایک دوسری لینگویج بنتی ہے، جیسے ہر لینگویج کے ایکسنٹس ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ عربی کے بھی جو ہے وہ ایکسنٹس ہیں، وہ بھی تجوید کہلاتی ہے۔ اس آواز کو، اس ساؤنڈ کو آپ نے کیسے نکالنا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں نظریہ کیا ہوتا ہے، بچہ مسجد بھیجتے ہیں ہم 3 سال میں 4 سال میں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اتنے سال ہو گئے ہیں ابھی اس نے ختم نہیں کیا۔ آپ قرآن کو نارمل کتاب سمجھتے ہو، آپ اس کی جو ادائیگی ہے، جو پراپر طریقے سے سیکھنا ہے، اس کو آپ
ایسے ہی بالکل آسان جیسے اردو کتاب ہوتی ہے، انگلش کتاب ہوتی ہے، ایسے سمجھتے ہو آپ؟ ایسے پڑھنا ہے اس نے، بس وہ استاد کے سامنے آیا ہے، وہ اس نے انگلی رکھنی ہے اور اس نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، بس وہ کام ختم ہو گیا. یہ ایسی کتاب ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ کیا سوچ ہے آپ کی قرآن کے متعلق؟ آپ نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ اور بچہ بھی وہ ہے کہ جس کی ابھی تختی بالکل سفید ہے، وہ وائٹ بورڈ کی طرح ہے، اس پہ لکھنا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. اور اگر تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے آپ قرآن پاک، پھر اس کی پریکٹس ہوتی ہے. بچہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے، اس کے بعد ہم مسجد ہی نہیں بھیجتے، کہتے ہیں جی قرآن ختم کر لیا. اور یقین جانیے، جب سے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس نے قرآن انگلی رکھ کے پڑھنا شروع کیا، اینڈ تک ختم کر دیا، استاد جی نے ختم کرا دیا، فیملی میں جشن ہوئے، پاکستان میں بھی جشن ہوئے، ہمارے بیٹے نے قرآن ختم کر لیا، لیکن اس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ہمارے ہاں یہ چاہتے ہیں بچہ جلدی سے قرآن ختم کرے، جلدی سے ختم کرے، جلدی سے. آپ کبھی آئیں میرے پاس بیٹھیں، جب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں بیٹھے، میں جب بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، ایک بچہ جو بالکل وائٹ بورڈ کی طرح ہے، جسے قرآن سکھا رہے ہیں، اس نے 16 لائن پڑھنی ہے. اب وہ پڑھے گا، وہ کتنے منٹ لے رہا ہے؟ وہ غلطیاں کرے گا، اس کی غلط کی تصحیح ہوگی، ٹھیک کی نہیں جائے گی اس کی غلطیاں. تو بچہ ایک تو نہیں ہوتا، بچے مساجد ہیں یہاں پہ، سینٹرز ہیں یہاں پہ، بچوں کو اور بچوں کو بھی لیسنز ہوتے ہیں. تو ایک بچہ 7 سے 8 منٹ لے گا، پھر جا کے اس کا قرآن سنا جائے گا پراپر. اگر اس کے ساتھ اس سے رول پوچھے جائیں، اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ پراپر کرایا جائے، وہ ٹائم لیتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی بچہ قرآن جلدی ختم کرے. پھر آپ قرآن صحیح انداز میں نہیں پڑھ سکتے. قرآن کیسے پڑھیں؟ آئیں حدیث مبارکہ سنیں. حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی. فما سمعت قراءۃ احسن منها، میں نے اس سے اچھی قراءت کبھی بھی نہیں سنی. اس سے اچھی قراءت میں نے کبھی بھی نہیں سنی. اسی قراءت کے ساتھ میں کہتا ہوں تصحیح کریں اپنی، اسی قراءت کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں. بچوں کو تعلیم دیں. بچوں کو جب آپ مدارس میں بھیجتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے یا کہ نہیں پڑھایا جا رہا. اگر پڑھایا جا رہا ہے تو وہاں آپ بھیجیں اور بچے کو سکھائیں کہ قرآن صحیح انداز میں پڑھا جائے. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تب ہوگا جب یہ پہلی سٹیج ٹھیک ہوگی، اور آج تو ہماری پہلی سٹیج ہی ٹھیک نہیں ہے. کتنوں نے قرآن پاک جو ہے وہ مدارس سے پڑھا ہوا ہے، آج وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے. تجوید روز کو ان کو خبر بھی نہیں ہے. ان کو کوشش تو کر سکتے ہیں نا. میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، میں جب پڑھ رہا تھا، اور اس وقت میں 9th یا 10th میں تھا میرے خیال میں، اور حفظ کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک بزرگ آئے جن کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی. تو ہم ہنستے تھے، کہتے تھے یہ قرآن پاک پڑھنے آئے ہیں. ہمارے استاد جو ہے وہ فرمایا کرتے کہ ان کو شوق ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، یہ عمر ہے تو کیا ہوا، سیکھ رہے ہیں نا. تو ہم انہیں کہتے کہ آپ کیا کریں؟ کہتے میں حفظ کروں گا. بڑا جذبہ تھا. لیکن وقت گزرتا گیا، وہی حافظ قرآن ہوا، اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ ان کی تلاوت سننے کو دل چاہتا تھا. عمر کی قید نہیں ہے، آپ جذبہ تو لے کے آئیں، آپ سیکھیں تو صحیح. اور دوسری چیز، جب قرآن کے ساتھ ہم نے تعلق کو قائم کرنا ہے تو اچھی آواز میں پڑھنا ہے. آقا علیہ السلام، رسول کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھو اور خوبصورت آواز میں اس قرآن کو پڑھو.
اور ہمارے ہاں بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، بس یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، کہ خوبصورت آواز تو ہوتی ہے لیکن رول کی دھجیاں جو ہے وہ ادھیڑ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں واہ 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 بڑا سونا، اس کی آواز چس آ گئی ہے، اس چس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے. اب چونکہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس پہ جو آج کل آن لائن قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے، میں اس موضوع کو رکھوں گا. اس پہ میں آپ کے سامنے روایات رکھوں گا کہ آن لائن پڑھانے میں آج ہم بچوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. میں ناجائز نہیں کہتا، یہ یاد رکھ لیں، ناجائز نہیں کہتا، لیکن جو ہم بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک تعلق مسجد کے ساتھ قائم ہونا چاہیے تھا، وہ توڑ رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ میں روایات نقل کروں گا، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جیسے تعلیم دی گئی تھی اسی انداز میں آج بھی آپ دین سیکھیں گے تو کامیاب ہیں، قرآن سیکھیں گے کامیاب ہیں، حدیث سیکھیں گے کامیاب ہیں. مگر سوشل میڈیا پہ برا چلے جائیں، آپ کسی مسئلے کو ڈالنے آپ کو ہر حل کا جواب وہ دے دے گا، لیکن صحیح ہے یا غلط اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی وراثت علماء کو دے کے جا رہا ہوں. سو دین سیکھنے کے لیے آپ محتاج رہیں گے قیامت تک علماء حق کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، آپ کو ان کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کو دین سیکھنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو دین نہیں ملے گا. پھر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.